ایک گولی کھا کر اثر نہیں ہوا، اس نے دانت پیسے تھے۔ تمہارے ہاتھوں سے پوری 6 کی 6 گولیاں کھا سکتا ہوں، ٹرائی تو کرو۔ انداز ہنوز شوخی پر مائل تھا۔ نوارا غصے سے گھورتی واپس پلٹی مگر شارق نے آزاد ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں کے سامنے شارق زمان کی یہ حرکت اسے بڑی کوفت سے دوچار کر گئی تھی۔ کیا ہے؟ انداز کھا جانے والا تھا۔ شارق زمان نے بھرپور ہاتھ اٹھایا تھا۔ یا ناشتہ کرواؤ، کل سے جوس وغیرہ پر گزارا کر رہا ہوں۔ کم بخت ڈاکٹروں نے بھی اس ہاتھ کو مسلسل تحت مشق بنایا ہوا ایک ہاتھ سے اب خود تو کھانے سے رہا۔ نوارا نے شارق زمان کے اس ہاتھ کو دیکھا جو مسلسل ڈرپس اور مختلف سوئیوں سے جگڑا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں نرس کو بلا لیتی ہوں، وہ کھلا دے گی۔ وہ تو کمرے کی تنہائی میں بھی شارق کے قریب خود نہیں بڑھتی تھی۔ اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا شارق زمان کی ہی پیش رفت کا ہی نتیجہ تھا، اور اب یوں اماں کے سامنے کھانا کھلانا اسے حیا سے آئی تھی۔ ہاتھ کو مسلسل اس نے شارق زمان سے نظر بچائی۔ دوسرا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ نرس ہی رہے گی، بیوی نہیں بن جائے گی، بیٹھو ادھر۔ حکم میز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے بھی بستر پر بٹھا لیا تھا۔ نوارا کا کوفت سے برا حال ہوا، جی چاہے سامنے پڑی ٹرے اٹھا کر دیوار پر دے مارے۔ شارق کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صبح اٹھ کر نوارا تیار کرنے لگ گئی تھی۔ صرف میری وجہ سے ہم لیٹ آئے ہیں، ورنہ صبح کھانا بھیج دیتی۔ اب کھا لو، کل سے تم نے پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ صوفے پر بیٹھی اماں نے پتہ نہیں ان کی گفتگو سنی تھی یا نہیں، البتہ انداز ضرور نوٹ کیے تھے، اسی لیے شارق کو کہا تھا۔ بتا تو رہا ہوں، اسے کل سے جوس پر گزارا کر رہا ہوں، بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، ہاتھ بھی بندھا ہوا ہے اور یہ کچھ کھلانے پر آمادہ ہی نہیں۔ نوارا پر نظر ڈال کر اماں کو بآواز بلند جواب دیا تھا۔ نوارا نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تو یہ کیوں انکار کرے گی؟ صبح سے ہلکان ہو رہی تھی، اب تم بیماری میں بھی جھوٹا موٹا کھانا تو کھاتے نہیں ہو۔ چھوٹا موٹا تو کھانا کھاتے نہیں ہو، میرے کہنے پر ہی مرغی کا سالن اور چاول بنائے تھے، ساتھ میں پھلکے ہیں، جو جی چاہے کھانا کھاؤ۔ نوارا بیٹا کھانا کھلاؤ، 11 بج رہے ہیں، بھوک تو صبح سویرے ہی لگ جاتی ہے۔ اماں کے حکم نے نوارا کو لب بینچ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ شارق کے ہونٹوں پر بڑی دل آویز مسکراہٹ چمکی تھی۔ نوارا نے ٹرے میں چاول سالن کے ساتھ پھلکے بھی نکال لیے تھے کہ جو جی چاہے کھا لے گا، مگر اب غصے کو اندر ہی اندر کنٹرول کرتے ہوئے اس نے چاول والی پلیٹ اٹھا لی تھی۔ آپ لوگ آئے کیسے؟ اماں سے پھر پوچھا تھا۔ مجھے روٹی کھانی ہے، یہ چاول رہنے دو، اماں سے سوال کرتے اسے بھی ٹوکا تھا۔ نوارا جو اسپون میں چاول باڑھ رہی تھی اس شاہی آرڈر پر کلس کر رہے گی، مجھے نہیں پتا، کھا لے خود ہی۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ اماں کا لحاظ تھا، ورنہ جواب تو ایسا دیتی کہ موصوف کے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ چاول تو چمچ سے کھلا دیتی، مگر روٹی چوکیدار کو کہہ کر ٹیکسی منگوا لی تھی۔ تمہیں پتا تو ہے باہر نکلتے ہوئے ویل چیئر استعمال کرتی ہوں، اس کے بغیر طبیعت باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوتی۔ ڈر ہی لگا رہتا کہ کہیں گر گئی تو کوئی ہڈی پھر نہ ٹوٹ جائے۔ پہلے ہی مشکل سے چلنا ہو رہا ہے، وہ تو شکر ہے ویل کرسی فولڈ ہونے والی ہے، باہر نکلنے میں آسانی رہتی ہے، اماں جواب دے رہی تھی۔ شارق نے نوارا کو گھورا تھا۔ میرا آج بھوکا رہنے کا کوئی ارادہ نہیں محترمہ، آپ کے رحم و کرم پر ہے، کھلا دے۔ آواز خاصی بلند تھی۔ نوارا نے بڑے مرے انداز میں دوبارہ پلیٹ تھامی تھی۔ یہ چاول ہی کھلاؤں گی، منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اماں کو کہہ دیتی ہوں، کھانا تو وہ آرام سے کھلائیں گی۔ یہ چاول کیا تم اپنے ہاتھوں سے زہر بھی کھلاؤ گی؟ وہ بھی آنکھیں بند کر کے پی لوں گا۔ شرارت ہنوز تھی۔ نوارا نے بڑی خفا نظر ہونٹ دبا کر مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ زیبا یعنی اس کے ہونٹوں نے نیم سرگوشی کی تھی، گو وہ اس سے صرف ایک بار ملی تھی۔ سرسری سی وہ ملاقات اس کے ذہن اور دل میں آج بھی روشن تھی۔ زیبا کیانی کا تو توبہ شکن حسن، آنکھوں کو حیر کرتا سراپا نوارا کے اندر ایک تڑالتا برپا کر گیا تھا۔ بڑے والہانہ انداز میں وہ شارق کی طرف بڑھی تھی۔ شارق، بلیو می، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اس سارے واقعے کا، آج ہی تمہارے آفس فون کیا تو تمہارے کسی ملازم نے بتایا، میری تو سمجھو حالت ہی بری ہو گئی تھی، سنتے ہی باغی چلی آئی ہوں۔ محبت اور لگاور کا یہ خاص مظاہرہ، اور پھر جس ہاں اس نے آگے بڑھ کر کمرے میں موجود دونوں خواتین کو یکساں نظر انداز کرتے شارق کے بیڈ کے دوسرے سرے پر بیٹھے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نوارا تو اشش کر اٹھی۔ ویسے یہ سب ہوا کیسے؟ اپنے دونوں ہاتھوں میں شارق کے دوسرے ہاتھ کو سمیٹتے وہ بڑی محبت سے استفسار کر گئی تھی۔ نوارا تو جل بن گئی تھی۔ نہایت کوفت سے اس نے چاولو، ذہن میں کیا پھیلاؤں گی؟ آپ کی جو حرکتیں ہیں وہ اس بستر تک تو لے آئی ہیں، قبر کون سی دور ہے؟ ایک مومن کو دن میں ہر پل قبر کو یاد رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے۔
تلہی سے تگڑے جواب سے نوازا تھا۔ اسپون میں چاول بھر کر اس نے اپنے اسی تلہی انداز میں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ زندگی آپ کو موقع دے گی، خوش قسمت ہے جو یہ گولی بازو پر لگی ہے۔ ابھی اپنا مواخذہ کرے، موت لفظ کہنا آسان ہے، جینا بہت مشکل۔ ہاتھ سے اوپر چڑھایا تھا، اسی دم کوئی تیزی سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں موجود تینوں نفوس آنے والے کو دیکھ کر متوجہ ہوئے تھے۔ ہائے! شارک گھٹنوں سے اونچی پینٹ، پنک ٹی شرٹ، گلے میں برائے نام اسکارف ڈالے، ہونٹ پر ہلکی نیچرل لپسٹک لگائے، سر پر گلاسز جمائے، ایک کندھے پر جھولتے براؤن بیگ اور پیروں میں نفیس ہیل پہنے آنے والی اتنی دلکش تھی کہ نویرا کو ایک پل کو لگا کہ اطراف میں خوشبو کے جھونکے بکھر گئے ہوں۔ شارک زبان کو کھانا کھلانے کے لیے بڑھتا خاص ساکن ہوا تھا۔ چاولوں سے بڑا اسپون پلیٹ میں پٹھا تھا، بس معمولی سے جھگڑا تھا۔ شارک نے نویرا کے تیور دیکھے تھے۔ کھانا کھا لے، باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ جس طرح زیبا نے دونوں خواتین کو نظر انداز کیا تھا، اسی طرح نویرا نے بھی جتایا تھا۔ اور تم ناشتہ کر رہے تھے؟ میں تو بغیر ناشتہ کیے ہی چلتی آئی ہوں۔ نویرا کے ٹوکنے پر اس نے اب اس بڑی توجہ سے دیکھا تھا۔ براؤن بڑی سی چادر اپنے وجود کے اطراف میں اچھی طرح لپیٹے اپنے خوبصورت پرکشش چہرے کی تمام تر سادگی کے باوجود وہ ماحول میں نمایاں محسوس ہوئی تھی اور شاید کچھ چھائی ہوئی بھی۔ یہ شارک زمان کی بیوی تھی۔ نویرا کو دیکھتے ہوئے اس کے باوقار انداز میں ٹوکنے سے اسے ایک ہتک سے دوچار کیا تھا۔ یہ بچی کون ہے؟ شارک اماں جو مسلسل خاموش بیٹھی تھی۔ وہ اس طرح کی چمکتی دمکتی لڑکی کو دیکھ کر یہی سمجھی تھی کہ یقیناً شارک کی کوئی جاننے والی ہی ہوگی، مگر جس طرح وہ شارک کے قریب بیٹھی تھی انہیں برا محسوس ہوا تھا۔ ہیلو آنٹی، میں شارک کی فرینڈ ہوں، آپ یقیناً اس کی امی ہیں۔ شارک سے پہلے ہی وہ بول پڑی تھی۔ اماں نے بغور دیکھا، حسن اور خوبصورتی میں یکتا اور بے مثال، کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی اس میں۔ نویرا کے مقابلے میں تو کہیں بڑھ کر تھی، مگر پھر بھی انہیں اس کے اندر شدید کمی محسوس ہوئی۔ شرم و حیا کی کمی تھی۔ شاید تمہاری بیوی تو شاید مجھے کبھی ناشتے کو نہ کہے، مگر تم تو ناشتے کا کہہ دو۔ وائی ناٹ؟ نویرا، زیبا کے لیے بھی کھانا نکال دو۔ نویرا کے لیے شارک کا یہ حکم نامہ بڑا گرا تھا۔ میرا خیال ہے یہ چل کر صوفے پر بیٹھے۔ رہی ناشتے کی بات تو نرس کو بلوا کر سرو کروا دیں۔ کافی کھانا موجود ہے ہاٹ پاٹ میں، پھر میں ہر ایرے غیرے کی خدمت کے لیے مامور نہیں ہوں۔ اندر کی کھولن لفظوں کی صورت صاف ظاہر تھی۔ بغیر کوئی لحاظ و مرمت دکھائے اس نے برملا زیبا کیانی کو اس کی اوقات باور کروانے کی کوشش کی تھی۔ نویرا، یہ اس وقت مہمان ہے۔ شارک نے ٹوکا تو نویرا ایک دم کہہ اٹھی۔ شٹ اپ! نویرا کیانی ایک لمحے میں آؤٹ ہوئی تھی۔ نویرا کو دیکھ کر رقیبانہ و خاصانہ احساسات فوراً امڑے تھے، مگر نویرا کے خطک امیز انداز نے اسے سلگا دیا تھا۔ یو شٹ اپ! نویرا کا انداز اس سے بھی جارحانہ تھا۔ نویرا، شارک نے سختی سے ٹوکا تو اس نے غصے سے شارک کو دیکھا۔ خبردار، مجھے ٹوکا تو! شارک زمان میں آپ کو صاف اور واضح الفاظ انداز میں باور کروا چکی تھی کہ اگر مجھ سے کوئی تعلق رکھنا ہے تو پھر آپ کو ایسی ساری سرگرمیوں کو ترک کرنا ہوگا۔ غصے سے اس نے زیبا کیانی کی طرف انگلی اٹھائی تھی، ورنہ پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں ایسی چلتی سرگرمیوں کو خوب سمجھتی ہوں، مجھے بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے ایک دم ہی بپھر گئی تھی۔ اس کے انداز و اطوار اور بطور خاص لب و لہجے کو دیکھ کر اماں بھی حیران رہ گئی تھی۔ کتنی جاہل اور غیر مہذب ہے تمہاری بیوی! بالکل دقیانوسی سی۔ نویرا بستر سے اتر کر پیچھے ہٹی تو زیبا نے استہزائی انداز میں کہتے اس کے سر سے پاؤں تک براؤن چادر میں چھپے وجود کو دیکھا۔ شٹ اپ زیبا! شارک کو زیبا کی بات ناگوار گزری تو فوراً ٹوکا تھا، پھر نویرا کو گھورا جو غیظ و غضب سے زیبا کو دیکھ رہی تھی۔ نویرا، یہ بیوقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ شی از جسٹ اے گیسٹ، میری عیادت کو آئی ہوں۔ گیسٹ ایسی نہ جانے کتنی ہوں گی جو چکر لگائیں گے، کس کس کی پردہ پوشی کریں گے آپ؟ ایسے لوگوں کی موجودگی میں یا تو یہ رہے گی یا میں۔ چلیے اماں، گھر چلتے ہیں، وہاں مجھ پر عزت کی زندگی تنگ کی ہے۔ اپنے بھائیوں کی نگاہوں سے گرایا۔ مجھے بے حسی کا یہ عالم ہے کہ اماں اور بیوی کی موجودگی میں دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں۔ غصے سے کہتے اس نے اپنے وجود کے گرد لپٹی چادر دست کی۔ سکون سے نویرا بچے، وہ چلی جائے گی، تمہاری جگہ مضبوط ہے، حوصلہ کرو، یہ تو عام سی بات ہے۔ انہوں نے سمجھانا چاہا۔ نہیں ہوتا مجھ سے حوصلہ، انتہائی حالت میں مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ یہ سوچ کر میں اس شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، مگر اب نہیں کروں گی۔ مجھے یہ قبول نہیں کہ مجھے چھونے والا ایسی عورتوں سے ہاتھ ملا کر میری طرف آیا ہو۔ میں اگر اس کے ساتھ نباہ کرنے پر مجبور ہوں تو اسے میری مجبوری نہ بنائیں۔ اس سے یا تو ان عورتوں سے تعلق ختم کرنا ہوگا یا مجھ سے۔ شارک کا زیبا کو گیس کا درجہ دینا بھی غضب ہو گیا تھا۔
نوارہ بکواس نہیں کرو۔ نوارہ کے ان الفاظ نے شارق کو بھی تاش دلایا تھا۔ وہ کون سا زیبا کیانی پر مر رہا تھا؟ یہ زیبا ہی تھی جو اس کی شادی سے متعلق جانتے ہوئے بھی اس کے پیچھے پروانہ وار نثار ہو رہی تھی۔ مگر نوارہ کو کون سمجھاتا؟ وہ تو شارق کے ساتھ زیبا کی یہ بے تکلفی دیکھ کر ہتے سے اکڑ گئی تھی، اور زیبا کے سامنے نفرت کے اس بھرپور اظہار نے شارق کو بھی سلگا دیا تھا۔ دل چاہا ایک دم ساری احتیاطیں بلا بیٹھے، مگر زیبا کیانی کے سامنے اسے خود پر جبر کرنا پڑ رہا تھا، اور یہ اس کے لیے بڑی اذیت کی بات تھی۔ اماں میں جا رہی ہوں، میں شاکرہ کو چوکیدار کے ہمراہ بھیجوں گی یا حمید چچا کو فون کروں گی۔ آپ رہ لیں، ادھر ہی شام کو واپس آ جائے گا۔ شارق نے غصے سے اس حسر سی نوارہ کو دیکھا۔ نوارہ کا انداز پہلے نفی کرتا تھا، مگر اب برابر کی چوٹ کا تھا۔ جب سے یہ پریگننٹ کی خبر ملی تھی، وہ حد سے زیادہ بے باک اور بے خوف ہو گئی تھی۔ شارق کو نوارہ کا یہ پروگرام طے کرنا انتہائی سہل لگا تھا۔ اکیلے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر میں اماں کے ساتھ چلی جانا۔ زیبا کے سامنے اپنے اٹھتے اشتعال کو دبا کر اس نے ٹوکا تھا، نہیں، جب تک آپ کی یہ چہیتی ادھر ہے، اب ایک پل بھی نہیں رکوں گی۔ رہی بات اکیلے جانے کی، فکر نہیں کرے، آپ جیسے بے خوف شخص کے ساتھ رہنے کا کچھ اثر تو ہونا ہی ہے۔ کم از کم دنیا کے چال چلن ہی سمجھنے کو مل گئے ہیں۔ اماں خیال نہ کیجیے گا، میں آرام سے چلی جاؤں گی، اللہ حافظ۔ چادر منہ کے گرد لپیٹ کر مستحکم لہجے میں کہا۔ دونوں کو ایک ہی جواب میں نمٹاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولا تو دیوار کے قریب کھڑے انسان کو دیکھ کر وہ چند ثانیے کو ساکت ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کچھ سن چکا تھا، مگر میرے بلا سے اس نے کندھے اچکائے۔ رضا، تم اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا؟ رضا نے براؤن چادر میں لپٹے چہرے سمیت پورے وجود کو دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر سانپ ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عیادت کو آئے تھے؟ جی، آپ گھر جا رہی ہیں؟ رضا نے نوارہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہ جانے کیوں نوارہ نگاہ پھیر گئی تھی، کچھ تھا رضا کی نگاہوں میں۔ آئیے میں چھوڑ دیتا ہوں، میرے پاس بائیک ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو۔ اسے کسی رکشے والے یا ٹیکسی ڈرائیور پر بھی تو اعتماد کرنا تھا، تو پھر رضا کیا برا تھا؟ اسے ایک پل کو سوچنا پڑا تھا۔ چلو۔ چونکہ نوشین اور زرش کی شادی ایک ہی دن طے تھی، مگر ہارون انکل کی فیملی نوشین کا نکاح پہلے کرنے کے حق میں تھی۔ سعد احمد اور شائستہ بیگم کو بھی بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شادی طے تھی، نکاح شادی سے قبل ہو یا شادی والے دن ایک ہی بات تھی۔ شادی سے ہفتہ قبل انہوں نے نکاح کا دن رکھ لیا تھا۔ اسی سلسلے میں دونوں جانب خوب تیاریاں ہو رہی تھیں۔ حاجی آپا آ کر دونوں کو ایک دو بار پارلر لے کر جا چکی تھی۔ دونوں ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت چہرے کی مالک تھی۔ نوشی کا چہرہ تھوڑا سا سانولا تھا، مگر بلا کا خوبصورتی کے نقوش سے مزین تھا، جبکہ زرش کا سفید دودھیا حسن گلابی جھلکاتے رخسار، گھنی پلکوں اور پیروں کی طرح دمکتی اور ہیروں کی طرح دمکتی نگاہوں سے ایسا چولا تھا جو اپنی معصومیت اور کم عمری سے کسی کا بھی دل لوٹ سکتا تھا۔ خدا کی طرف سے دیا گیا یہ حسن دونوں بلکہ تینوں کو نمایاں کرتا تھا۔ حاجہ تو خیر سے گھر بار والی تھی، جبکہ باقی یہ دونوں بھی اپنی فطری حسن و خوبصورتی میں بے مثال تھی۔ آپا کے اصرار پر ہی زرش پارلر جانے پر راضی ہوئی تھی، ورنہ خود کو سنوارنے اجاگر کرنے کی اسے ضرورت ہی نہ تھی۔ خدا کا بدیعت کیا کہ حسن ایسا ہی تھا کہ کچھ مصنوعی سہاروں کی ضرورت کبھی نہ آئی تھی۔ بیوٹیشین نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ صرف گھر میں تیار کیا گیا اپٹن ہی روزانہ ہاتھ پیروں اور چہرے پر مل لیا جائے، یہی کافی۔ اب نوشی کے ساتھ اس کی بھی شامت آئی ہوئی تھی۔ ماما نے یاسمین کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ روز سونے سے پہلے دونوں بہنوں کو اپٹن ملا جائے۔ زرش جو سیرت سے اس قدر عجلت میں شادی پر رضامند ہی نہ تھی، دل میں لاکھ اعتراضات اور انکار کے جواز موجود تھے، مگر ماما پاپا کو دیکھ کر انکار کرنے کی جرأت نہ تھی۔ پہلے ہی ماما پاپا اس کی وجہ سے بمشکل ہی حالات کو ہموار کر پائے تھے، خدا کر کے سنبھلے تھے۔ وہ انکار کرتی تو کتنا دکھ ہوتا۔ وہ سارا دن سب کی خواہش پر شادی کی تیاری میں مصروف رہی تھی، مگر رات کی تنہائی میں موقع ملتے ہی کمرے کی خاموشی میں اپنی بے اختیار ہو جانے والی سسکیوں کو نہ روک پاتی تھی۔ ہادیہ پر روزانہ چلی آتی تھی، اسے نہ جانے کن کن الفاظ میں شادی کے بعد کی ذمہ داریاں، شوہر کے حقوق اور فرائض سمجھاتی رہتی، تو وہ سرخ چہرے کے ساتھ لب بستہ سر جھکائے سنتی رہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ بہت بڑا امتحان ہے قبل از وقت، یہ سب اس کے برداشت اور عمر سے بہت زیادہ تھا۔ ماما پاپا اسے کم از کم 2 سال تو مزید دیتے، مگر پھپھو کو نہ جانے کس بات کی جلدی تھی۔ اب تو ساس جمال بھی پاکستان آ گیا تھا۔ ان کے ہاں بھی آیا تھا، پہلے سے زیادہ وجیہ لگ رہا تھا، گو کہ اس نے سرسری سلام دعا حال چال کے بعد زیادہ کلام نہیں کیا تھا، مگر اس کے انداز میں ایسی بات ضرور تھی۔ زرش چونک گئی تھی۔ ساس جمال کا ماما پاپا سب کے ساتھ رویہ بھی بڑا لیا دیا سا تھا، تو وہ پھپھو ماموں جان کے ساتھ ہی تھا، مگر جس طرح سارے عرصے وہ چپ چاپ گمسم رہا،
زرش الجھتی رہی۔ سمیان احمد کی محبت سے بھرپور چاہت اور وارفردگی کے مشاہدے کے بعد سعد جمال کا یہ گمسم خاموش لیدی انداز، زرش کے انداز کوئی پن مسلسل چبو رہا تھا۔ وہ ہفتے میں 3 دن کالج جا رہی تھی۔ کالج میں اس نے بطور خاص کسی سے شادی کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر کیا کیا جائے کیسا، حالانکہ سجل اور رابعہ دونوں اسی کالج میں تھی۔ خاص طور پر سجل کے ذریعے اس کے قریبی دوستوں کو تھوڑی بہت بھنک پڑ گئی تھی، چونکہ یہ شادی جس طرح طے پائی تھی اور جس قدر عجلت میں ہو رہی تھی، زرش کی کوشش تھی کہ جاننے والی لڑکی کو مدعو ہی نہ کرنا پڑے۔ اگرچہ کسی نے بھی منہ در منہ صاف پوچھا نہ تھا، مگر وہ خود ہی احتیاط برت رہی تھی۔ ماما تو کہہ چکی تھی کہ چند دن کی چھٹیاں لے لو، پاپا بھی کہہ رہے تھے کہ کالج نہ جاؤ، پرنسپل سے وہ خود ہی جا کر بات کر لیں گے، سو وہ مطمئن تھی کہ اگلے چند دن میں وہ کالج جانے اور دوستوں کے سامنے سے بچ گئی تھی۔ مگر اسی دوران پڑھائی کا حرج ہونا تھا۔ وہ ابھی سے فکر مند تھی، یہ طے تھا کہ اسے اپنی تعلیم میں فرق نہیں آنے دینا تھا۔ ہادیہ آپا کے سمجھانے بجھانے پر اس نے اور بھی بہت کچھ سوچا تھا۔ سعد کا مزاج دیکھ کر اسے کال کرنے کی کوشش کرے گی، اسے کم از کم 2 سال تک ریلیف دے کہ وہ کم از کم گزارا لائق تعلیم تو حاصل کر سکے۔ 2 سال بعد حالات منظم ہوئے تو وہ سعد کو کسی نہ کسی طرح مزید تعلیم کے لیے قابل کر لے گی کہ اسے کم از کم MBA تو کرنے دے، اور اس کے بعد اگر اسے مکمل گھریلو لڑکی بن کر زندگی گزارنا پڑی تو وہ اس مقام پر تو ہوگی کہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے وہ مکمل طور پر تمام ذمہ داریوں کو بحسن نبھا سکے، ورنہ شاید کچھ بھی ممکن نہ تھا کہ جب تک سعد جمال تعاون نہ کرے۔ وہ یہ سب خود ہی سوچ رہی تھی، سعد جمال کیا سوچے گا، اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ فی الحال کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بڑوں کی عجلت بڑے فیصلے میں اپنا مستقبل تباہ نہیں کرنا چاہتی۔ اگر سعد تعاون کرے تو سب کچھ ممکن تھا، ورنہ نہیں۔ شادی تو ہو ہی رہی تھی، وہ مجبور بھی تھی، مگر شادی کے بعد وہ خود کچھ حد تک فیصلہ کرنے کا حق تو رکھتی تھی۔ اس نے یہ سب طے کر کے ہی شائستہ کے سامنے شادی سے انکار نہیں کیا تھا۔ یہ سب سوچنے اور طے کرنے کے بعد ہی اس نے بہت سے دیگر رشتوں کو بھی نارمل لینے کی کوشش کی تھی، جن میں اب سعد کا اور سمیان احمد کا تعلق تھا، لیکن اب جب سے سعد سے ملاقات ہوئی تھی وہ الجھ گئی تھی۔ اس کے رویے نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ چلو اس کے ساتھ ایک نیا تعلق بننا تھا، وہ کم عمر تھی، مگر ماما پاپا کے ساتھ اس کا لیدی انداز اسے ہضم نہیں ہوا تھا۔ سعد ان سب حالات سے باخبر ہے، ہادیہ آپا بتا چکی تھی، مگر اس کا سرد رویہ کیوں تھا؟ سعد ان سب حالات سے باخبر ہے، ہادیہ آپا بتا چکی تھی، مگر اس کا سرد رویہ کیوں تھا؟ وہ سمجھ سے قاصر تھی۔ نکاح کی تقریب کل پر ہی طے تھی۔ ہاں، البتہ کھانا ریڈی میڈ تھا۔ شام ہوتے ہوئے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ سعود احمد نے اس تقریب میں قریبی تمام عزیز اقارب کو بما اہل و عیال مدعو کیا تھا۔ البتہ اسلام آباد سے عثمان بھائی آتے ہادیہ آپا رات میں ہی آ گئی تھی۔ وہ عصر کے قریب ہی دونوں کو پارلر چھوڑ گئی تھی۔ گھر کافی کام تھا، ماما تنہا تھی۔ بے شک پھوپھو کی بڑی دونوں بیٹیاں آ چکی تھیں، ہاتھ بٹا رہی تھیں، مگر ان کی ذمہ داریاں ڈبل تھیں۔ نوشی کے لیے ولیمے کا آف وائٹ فراک اور پاجامہ تیار کروایا گیا تھا۔ بے شک وہ باقاعدہ تمام زیور کے اہتمام سے تیار نہیں ہوئی تھی۔ ماتھے پر بندیاں اور بازو میں چوڑیوں کے علاوہ گلے میں ہلکا سا لاکر پہنا تھا، باقی سارا زیور پلو کے گہنے تھے۔ نوشی بہت پیاری لگ رہی تھی، قسم سے نوشی تم تو قیامت لگ رہی ہو، آدھی دلہن بن کر۔ عفان بھائی کی خبر نہیں، یہ نہ ہو وہ نکاح کے ساتھ ڈائریکٹ رخصتی ہی کی بات کرے۔ زرش نے اس کو چھیڑا تھا۔ عفان کے نام پر وہ ایک دم شرمائی تھی۔ بکونی ہے، تم تو ان سادہ کپڑوں میں بھی غضب دار ہی ہو۔ سعد بھائی کا خیال رکھنا، بلکہ ان سے نظر اتروا لینا۔ زرش کے رخسار سرخ ہو گئے تھے۔ جوابی تعریف کی نہیں ہو رہی جھیپے انداز میں اس نے ٹوکا تھا۔ ہلکے پنک کلر کے بالکل سادہ سوٹ میں بغیر کسی آرائش کے بھی وہ دمک رہی تھی، اور مل کر لگائی کپٹن کی سوندھی مہک اور گجرو کے مہک نے اسے بڑا پاکیزہ سا سنگار عطا کیا تھا۔ شادی تک ہر چیز منع تھی، بلکہ آپا تو یہاں تک تاکید کر رہی تھی کہ روزانہ لباس ہرگز بدلنے کی ضرورت نہیں۔ شادی کے قریب پورا ہفتہ ایک ہی لباس رکھنے سے نکھار زیادہ آتا ہے۔ یہ تو ان کی منطق تھی، مگر جس طرح گھریلو مصروفیات تھی، زرش کچھ خود بھی پہننے اوڑھنے سے غافل ہو چکی تھی۔ پارلر سے انہیں وقار بھائی لینے آئے تھے، تیار تو صرف نوشی ہی ہوئی تھی، وہ تو ساتھ آئی تھی۔ جب وہ دونوں گھر پہنچی، دونوں اطراف کے تقریباً سبھی مہمان آ چکے تھے۔ زرش اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ تم ذرا ایزی ہو کر بیٹھو ادھر، یہاں رش لگ جائے گا، میں ذرا دولہا بھائی کو دیکھاؤں، اسے مسکرا کر کہتے وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ چونکہ سارے قریبی ہی مہمان تھے، اس لیے عورتیں اور مردوں کے لیے علیحدہ سیٹنگ ارینجمنٹ نہیں کیا گیا تھا۔ پھوپھو کی فیملی کے ساتھ سعد کو دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہوتی، ورنہ نہ جانے کیوں گمان ہو رہا تھا کہ
شاید وہ نہ آئے۔ تایا کی فیملی میں فرح، علی، عثمان بھائی ہی دکھائی دے رہے تھے اور حمزہ اور زباریہ بھابھی کو شادی سے 3 دن پہلے ہی آنا تھا۔ اس نے ہر ایک کو دیکھا تھا مگر اس کی نگاہیں پھر بھی بھٹک رہی تھی۔ کیسرا اور طاہرہ کا سب ہی بہن بھائی تھے، دوہری رشتہ داریاں تھیں، سو سب ہی آئے تھے سوائے کیسا بیگم کے۔ ان کے ہاں پاپا نے ان کو کارڈ ضرور بھیجا تھا مگر صرف شادی کا، نکاح کا نہیں۔ وہ آئیں یا نہ آئیں یہ ان کی مرضی تھی کہ پاپا کی راہ دلی تھی مگر زرش ہٹ ہوئی تھی۔ وہ اس عورت کو کبھی بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تھا، ہال میں، ٹی وی لاؤنج میں، ڈرائنگ روم میں، مگر اس کی نگاہیں اس طرح بے چین ہو رہی تھی۔ اس نے لاشعوری طور پر گلے میں پڑے ہار کو مٹھی میں دبا لیا۔ عثمان بھائی اس سے بہت شفقت سے ملے تھے، یہی حال فرح اور علی کا بھی تھا۔ فرح کچھ جھجک رہی تھی مگر زرش اس سے نارمل ہی ملی تھی۔ سب سے ملنے اور سلامت دعا کرنے کے بعد وہ واپس نوشی کے پاس جانے کو اٹھی تھی۔ عفان بھائی 3 پیس سوٹ میں واقعی دلہا لگ رہے تھے، ابھی صرف نکاح ہی تھا مگر وہ خصوصی اہتمام سے تیار ہوئے تھے۔ ایک طرح سے یہ شادی کی ہی ریہرسل ہو رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی لاؤنج سے نکلی تھی۔ آج کے دن وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، کچھ بھی نہیں، مگر اس کے دل میں غیر محسوس انداز میں سناٹے میں گونجنا شروع ہو گئے تھے۔ اتنے شور اور پرہجوم فضا میں زرش اندر کا ماحول محسوس کر کے خود ہی گھبرا گئی تھی۔ وہ اندر کمروں کی جانب جانے کی بجائے چند پل کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس لینے کی نیت سے باہر لان کی طرف بڑھی تھی۔ راہداری سے نکل کر وہ اندرونی دروازے کی طرف بڑھی تھی، سر جھکائے اپنی ہی سوچوں میں گم۔ اجلس میں اندر داخل ہوتے وجود سے تصادم دونوں کو نہ صرف چونکا گیا تھا بلکہ اپنی اپنی جگہ ساکن کر گیا تھا۔ آنے والے وجود نے اس کے وجود کو گرنے سے بچانے کو بازو میں سمیٹا تھا اور پھر دونوں ہی ساکن ہو گئے تھے۔ زرش کے اندر کے سناتوں میں ایک دم ہلچل سی گونج اٹھی تھی۔ زرش حیران رہ گئی تھی، وہ اس چہرے کو اتنی دیر سے ڈھونڈ رہی تھی اور نہ پا کر اس کے اندر کے سناٹے گہرے ہو گئے تھے کہ ان کی کوئی بھی خوشی اس وجود کے بغیر کبھی بھی ناممکن تھی۔ اور اب سمیع احمد کی نگاہیں اس کے وجود پر گویا تھم سی گئی تھی۔ وہ حسین تو پہلے ہی تھی مگر اس وقت اس کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا گویا ہر طرف روشنیاں بکھری ہوں، بغیر کسی آرائش، سعادت حسن لباس میں جو سمیع احمد کے دل کا قرار لوٹ گئی تھی۔ ذری بے آواز سرگوشی زرش کے ساکن وجود میں جان ڈال گئی تھی۔ اسے صورتحال و مقام کا احساس ہوا تو فوراً نظر جھکا کر پیچھے ہٹی تھی۔ ان کے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہٹنے پر سمیع نے بڑی بے قرار نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ وجود، یہ حسن، یہ چاند چہرہ اس کے مقدر میں بھی ہو سکتا تھا مگر ان کے جذبات میں ہلچل سی ہوئی تھی، کیسی ہو؟ سمیع کے لب ہلے تھے، ٹھیک ہونا چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سمیع کے اندر دکھ کے بادل گہرے ہونے لگے۔ پیاری لگ رہی ہو؟ سمیع دل کی بات زبان پر لانے سے نہ روک پایا تھا۔ زرش بے احتیاط سر اٹھا کر پانی سے آئی اٹی نگاہوں سے انہیں یوں دیکھا تھا کہ جیسے سرزنش کرنا چاہ رہی ہو۔ آپ کچھ کہتے کہتے وہ سختی سے لب بینچ کے پیچھے ہٹی۔ مجھے باہر جانا ہے، اس کے لہجے میں بلا کی تلخی تھی۔ زرش کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہم یہ بھول جائیں، درمیانے عرصے میں جو بھی ہوا فراموش کر دیں۔ ہم آپس میں پہلے کزن تھے، باقی رشتے بعد میں آتے ہیں۔ پلیز چپ ہو جائیے۔ کہنا بہت آسان ہے مگر عمل کرنا بہت مشکل۔ آپ کس قدر آسانی سے کہہ رہے ہیں فراموش کر دو؟ کیا آپ میرا وہ یقین، وہ اعتبار دلا سکتے ہیں جو آپ پر تھا؟ بولیے، جواب دیں۔ سمیع احمد کے ایک طرف ہٹنے پر وہ آگے بڑھی۔ وہ چلتے چلتے ایک دم رک گئی تھی، انتہائی غصے سے انہیں دیکھا خاموش تھے۔ نہیں دلا سکتے آپ مجھے، میرا وہ اعتبار بہت غلط کھیل کھیلا ہے آپ نے میرے ساتھ۔ آپ میرے تایا کے بیٹے تھے، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ مما پاپا نے بیٹے کی کمی قدم قدم پر محسوس کی تو ہم نے بھائیوں کی، اور میں نے تو آپ کو حقیقی بھائی سمجھا تھا مگر آپ نے کیا کیا؟ نہ صرف میرا اعتبار توڑا بلکہ مجھے ذلیل بھی کیا، میرے اوپر بہتان بازی کی، میری محبت، میری چاہت کو غلط رنگ دیا۔ زرش پلیز۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی تو سمیع کے اندر ندامت کے ناگ اٹھنے لگے۔ گناہ گار ہوں تمہارا مگر جتنی تم بے قصور ہو اتنا ہی میں ہوں۔ سمیع احمد کے ایک طرف ہٹنے پر وہ آگے بڑھی، جو چلتے چلتے ایک دم رک گئی تھی، انتہائی غصے سے انہیں دیکھا وہ خاموش تھے۔ نہیں دلا سکتے آپ مجھے، میرا وہ اعتبار بہت غلط کھیل کھیلا ہے آپ نے میرے ساتھ۔ آپ میرے تایا کے بیٹے تھے، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ مما پاپا نے بیٹے کی کمی قدم قدم پر محسوس کی تھی اور ہم نے بھائیوں کی، اور میں نے تو آپ کو حقیقی بھائی سمجھا تھا مگر آپ نے کیا کیا؟ نہ صرف میرا اعتبار توڑا بلکہ مجھے ذلیل بھی کیا، میرے اوپر بہتان بازی کی، میری محبت، میری چاہت کو غلط رنگ دیا۔ زرش پلیز۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی تو سمیع کے اوپر اندر ندامت کے ناگ اٹھنے لگے۔ گناہ گار ہوں تمہارا مگر جتنی تم بے قصور ہو اتنا ہی میں بھی۔ چلے جائیے، میرے سامنے سے مت آیا کر، میرے سامنے
नफरत सी महसूस होती। मुझे आपसे समय दिखाई नहीं दिया तो वो तो बेचैन ही होकर रो देने को थी, और अब दिखाई दिया तो आंखें सामने बादू बनी हुई थी। समय ने चंद पल उसे देखा था। ज़रिश का अंदाज हद से ज़्यादा दिल शिकन था, जबकि उसका रोना दिल बाक़यामत बन रहा था। बड़ी बेबसी सी समय ने दोबारा दरवाजे की जानब कदम बढ़ाए थे, मगर वहाँ साथ जमाल को देखकर ठटक जाना पड़ा। न जाने उसने क्या देखा, क्या सुना था। समय के अंदर बेचैनी की उभरी थी। अस्सलाम वालेकुम, उससे चुपचाप अंदाज में ज़रिश को देखा। साथ ने सलमान को देखा, मुस्कुरा कर सलाम किया था। ज़रिश ने आवाज़ पर फ़ौरन पलट कर देखा। सलमान ने हाथ मिलाता, साथ भी उसे ही देख रहा था। वो फ़ौरन बौखला कर चेहरा साफ करने लगी थी। बहुत लेट आए तुम। ज़रिश तेज़ी से दुपट्टे से रुखसार रगड़ते दूसरे दरवाजे से वापस अंदर चली गई थी। हाँ, बस ऑफिस का काम था, चचा जान और अब्बू की गैर मौजूदगी में लाजमी करना था। अपने अक्ल में सलमान की आवाज़ सुनाई दी थी। निकाह की तकरीब होते ही हादी आपा के कहने पर वो नौशी को वहीं लाउंज में ले आई थी। अफान भाई और दीगर मर्द हज़रात के बैठने का इंतज़ाम डाइनिंग रूम में था। अफान भाई की मामू नौशी की बारी सदके जा रही थी। अफान भाई की मामा नौशी की बारी सदके जा रही थी। लाउंज में करीब रिश्ते के मर्द हज़रात के सिवा सभी खवातीन थे। हंसी मजाक बातें आवाज़ इस कदर पुरशोर हंगामों के बावजूद साथ जमाल इस तरह गुमसुम था। बज़ाहिर उसकी निगाहें नौशी के साथ बैठी मुस्कुराती ज़रिश पर थी, मगर ज़हन पर अनगिनत ख़यालात की फ़िल्म सी चल रही थी। सलमान अहमद का ज़रिश को गिरने से बचाना, उसकी तारीफ़ करना, ज़रिश का अंदर रोना और फिर सलमान अहमद को चले जाने का कह देना, जबकि उस सब के बाद सलमान अहमद का वही नॉर्मल अंदाज़ बरकरार था। यह सब उसे बहुत उलझा चुका था। फैसला बहुत मुश्किल था, और ऐसे आलम में फ़र्क का सामना होना। बेशक फ़राज सईद अहमद उसे बिल्कुल नॉर्मल ही मिली थी, एक कज़न की हैसियत से, मगर साथ जमाल जो खुद को पहला फैसला का हालात के लिए तैयार कर रहा था, अब फिर गुमसुम हो गया तो उसे क्या करना चाहिए था। किस तरह अम्मी अबू से बात कर ले कि वो उसके एहसासात और जज्बात को संभले। ज़रिश नौशी के करीब से उठकर लाउंज से बाहर निकल आई थी। सास जो एक कोने में बैठा ये सब देख रहा था, वो भी उठकर उसके पीछे ही चला आया था। जी आप, उससे हैरत हुई, साथ में थोड़ी सी कंफ्यूज भी हुई।